مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔ ایمانیات کے بعد اخلاقیات کے باب میں صرف تین چیزیں، نوجوان غور کریں، لمبی ابحاث نہیں، بڑے لمبے دروس نہیں، ان چیزوں کو کھولا جا سکتا ہے، مقالہ جات ہو سکتے ہیں، ایک ایک بات پر کئی تربیتی سیشن ہو سکتے ہیں، مختلف لیکچر دیے جا سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ایمانیات کے بعد، دین کو مان لینے کے بعد کل تین چیزیں پیدا کرو، تمہارا دین مکمل ہو جائے گا۔ اخلاقیات کے باب میں، روحانیت کے باب میں تمہاری تکمیل ہو جائے گی، کل تین چیزیں۔ ایک تو فرماتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرو، اور پھر جو علم سیکھ لو اس پر عمل کرو، اور تیسرا فرماتے ہیں اس میں اخلاص پیدا کر لو، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ علم، عمل اور اخلاص، تین ہی چیزیں۔ اگر یہ تین چیزیں تمہیں حاصل ہیں ضرورت کے مطابق، تم اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے نا لوگوں کو یہ تو بتایا ہے کہ تسبیح لے کے یہ وظیفہ پڑھیں تو اتنا ثواب ملتا ہے، یہ وظیفہ پڑھیں تو اتنا ثواب ملتا ہے، یہ پڑھیں تو یہ بتایا، اور ہے بھی ٹھیک، ملتا بھی ہے، درست ہے بات، لیکن ہم لوگوں کو یہ تو بتا سکے ہیں کہ فلانے وظیفے سے یہ ثواب ملتا ہے، یہ نہیں بتا سکے کہ قرآن و سنت پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، وضو، غسل، نماز کے مسئلے سیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ نہیں قوم کو سمجھ آ سکی، ہم اس طرح سمجھا نہیں سکے، قائل نہیں کر سکے کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے نا، اس طرح یہ پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے کہ غسل کے فرض 3 اور وضو کے فرض 4 ہیں، ان کو بھی سیکھے تو نیکیاں ملتی۔ یہ ذہن نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بابا جی بڑا بہترین جبہ کبہ تگڑا اور بڑی پگڑی اور لمبی تسبیح پکڑ کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں، اور ایک کونے میں ایک عالم مستند بیٹھ کر درس دے رہے ہوں، تو لوگ سارے بابا جی کی طرف ہی نہیں چلے جاتے؟ کیوں کہ ذہن بنایا گیا ہے، انداز اس طرح کا بنایا گیا ہے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اس کا رزلٹ نکلا ہے کہ جلسوں کے معاملے میں، محفلوں کے معاملے میں، نعروں کے معاملے میں آپ کا پہلا نمبر ہے، اور اگر کوئی دلیل پوچھ لے تو پھر آخری نمبر ہے۔ اجتماعی طور پر جب کچھ کام کرنے ہیں، چونکہ ہم نے نا وہ سارے لوگ ادھر شفٹ کر دیے، وہ قومیں علم سے آگے جاتی ہیں میرے بھائی۔ علم شعور پیدا کرتا ہے، علم روشنی پیدا کرتا ہے، علم نئی نئی جہتیں واضح کرتا ہے، علم سے انسان کی آنکھیں اتنی روشن ہو جاتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے زندگی میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرمایا کہ میں ایک استاد بن کے آیا ہوں، میں معلم بن کے آیا ہوں، معلم خود فرمایا حضور نے۔ اب قوم ساری ادھر چلی جاتی ہے بابا جی کی طرف، چلے اچھی بات ہے، کسی کو نیک آدمی سمجھ کے جائیں تو جائیں، لیکن ہمیں جو حضور نے سبق دیا ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام مسجد شریف میں تشریف لائے تو 2 حلقے میں لوگ بیٹھے تھے، ایک حلقے میں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک حلقے میں کچھ لوگ بیٹھ کے دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ اس وقت قومی سوچ، ہمارا ملی مسئلہ کیا ہے اور حضور ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں حلقوں کے بیچ کھڑے ہو گئے، حضور فرمانے لگے دونوں جماعتیں خیر کا کام کر رہی ہیں، دونوں اچھائی پہ ہیں، لیکن فرمایا مجھے چونکہ استاد بنا کے بھیجا گیا ہے، لہذا یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین سیکھ اور سکھا رہی تھی۔ جب تک مزاج علم کا نہیں، یعنی سیکھنے کا مزاج، آپ سیکھیں، آپ کا ذوق ہو۔ یہ آج کل اللہ کے فضل سے بڑی شاگردی ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، سیکھ کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں ذرا سور صحیح کر رہا ہوں اپنی۔ واہ جی واہ، کیا سیکھا آپ نے، کمال بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی اچھی نیت سے یہ کام بھی کرتے ہیں تو کوئی اس کی مذمت نہیں کرتا، لیکن عرض یہ ہے کہ ہمیں تو بخاری میں یہ ملتا ہے کہ فروغ علم کا مزاج صحابہ میں کچھ اس طرح کا تھا کہ اگر کسی بندے کو پتہ چلا نا کہ وہ مدینے میں رہتا ہے حضور کے شہر نور میں، اور اسے پتہ چلا کہ ایک آدمی کے پاس ایک حدیث ہے اور بندہ دمشق میں ملے گا،
تو اس نے وہاں سے سواری پکڑی اور دمشق آ کے رسول اللہ کا فرمان سیکھا. لوگوں نے میلوں کا سفر کیا. یہ روایت حدیث، اجازت حدیث، یہ محدثین کے ہاں بڑا پسندیدہ کام ہے، اور بڑے شوق سے لوگ جاتے. جا کر کسی بڑے شیخ سے ملاقات ہوتی تو کہتے حضرت بس ہمیں نہ آپ کسی طریقے سے شاگردوں میں شامل کریں، ہمیں کچھ پڑھا دیں. اور نسبتیں بھی حاصل کرتے تھے تو استادی شاگردی کی، علم کی، پڑھنے پڑھانے کی. تو سب سے پہلے تو میرے دوستو اپنی طبیعت میں مزاج علم کا پیدا کریں. ڈائری بنائیں، اس میں لکھا کریں آج میں نے کیا سیکھا ہے. آپ اپنی ڈائریوں میں وہ جو فرمایا گیا نا علم کو لکھ کے قید کر لو، کچھ لکھا کریں. کاغذ قلم جیب میں ہو، آج میں نے فلاں بزرگ سے یہ بات سنی، آج میں نے جمعے میں یہ بات سنی. آپ مزاج علم کا پیدا کریں، آپ سیکھنا شروع کریں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ ذرائع کیا ہیں علم سیکھنے کے، تو آپ نے فرمایا ایک تو باقاعدہ کورس پڑھنا ذریعہ ہے، ایک مطالعہ کرنا ذریعہ، اور ایک فرمایا صحبت علماء سے بھی بندہ عالم ہو جاتا ہے. صحبت علماء سے بھی بندہ عالم ہو جاتا ہے. پر وہ مصیبت تو یہ نا کہ ہر پیر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کو کی ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو میں کئی دفعہ علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تسی سارے پیران دی تعریف کر دیو تو آڈی بھی کو کرتا ہے. انہوں کو ایک ادھی کرا کے بخواؤں بنا، یہ تو نہیں کرتے تعریف کسی بھی مدرسے کی، کسی عالم کی کرتے ہی نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ شوق علم اپنی طبیعت میں لائیں، سیکھنے کا مزاج. اور دیکھیں دین نے سیکھنے کا جذبہ ہمیں دیا ہے کہ تم سیکھو، عمر کی قید نہیں لگائی. یہ نہیں کہا کہ سارے لوگ ہی آ جائیں باقاعدہ مدرسوں میں داخل ہو جائیں، یہ سب کے لیے ممکن نہیں. پورے علوم سیکھنا اور فنون پر مہارت حاصل کرنا ویسے بھی فرض کفایہ ہے، سب کے لیے ضروری نہیں. لیکن اپنی ضرورت کے مطابق دین کو ضرور سیکھیں، اس پر آئیں. اور پھر جو سیکھیں نا عمل کرنے کے لیے سیکھیں، کانوں کی لذت کے لیے نہ سیکھیں. فلانے مولانا آئے تھے، کیا کمال بات کی، تو تیرے اندر تبدیلی کیا آئی؟ 2 گھنٹے تقریر کی، بڑا مزہ آیا، تو بنا کیا اس سے؟ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ میں دیکھتا ہوں ابھی ایک جگہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور 2 جگہ کا ٹائم دوست اور مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میں کہنا جی آج کرن لگے ہیں تو پہلے عمل کر لو، پھر آگے بھی ہو جائے گی. تقریر کو کیا سمجھا ہوا ہے ہم نے؟ خطاب کریں، خطاب کریں، خطاب کریں، یہاں بھی خطاب کریں، ایک اور عالم کا بھی خطاب کرائیں، اس کا بھی. بھئی سیکھا کیا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ تبدیلی کیا؟ نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 کتب کے مصنف ہیں، 100 کے قریب علوم جانتے تھے اور تقریر کرتے تھے کتاب سے دیکھ کر، کتاب سے دیکھ کر. اور کوئی بندہ کہتا بیان کرو تو فرماتے یار لوگ کر رہے ہیں نا، مجھے کام کرنے دو. تو ایک دفعہ لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمانے لگے چلو کوئی سوال پوچھ لو، میں جواب دے دیتا ہوں. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میں ابھی اپنے نفس کو باز نہیں کہہ سکا، ابھی اپنے آپ سے گفتگو نہیں ہو سکی، میں اپنے آپ کو سنوار نہیں سکا، ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. تو مزاج ایک تو علم ہو، پھر اس پر عمل. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ آ کے چلے پوچھتے ہیں، مجاہدے پوچھتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں. فرماتے ہیں لوگوں سے کہو نا کہ آگ پہ چل کے یہ کام کرو تو لوگ تیار ہیں، آگ پہ چل لیں گے. لیکن اگر ان سے کہا جائے نا اپنے علم پر عمل کرو، آپ تشریف رکھیں جی اور اے مینو بڑے نے جی ہن نہ آیا جی تہاڈی مہربانی، اے جننے آگن کافی نے. اب آپ سب لوگ میری بات سنیں توجہ کے ساتھ. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ آگ پہ چل لیتے ہیں لیکن اپنے علم پر عمل، اگر ہمارا عمل ہو جائے نا آپ یقین کریں یہ کائنات ساری سنور جائے.